الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى له الفرج وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اس سے بہتر ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ بندوں کہ جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو دین سے منحرف ہو جائے گا، دین سے نکل جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ،
تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اس لیے کہ اللہ ایک قوم کو لائے گا کہ جس کو وہ دوست رکھتا ہوگا وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ قوم جو ہے وہ اللہ کو دوست رکھتی ہوگی۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ مومنوں کے سامنے نرم ہوگی، متواضع ہوگی، مہربان ہوگی، نیک شعار ہوگی۔ عزتٍ علی الکافرین، لیکن کافروں کے سامنے جو ہے وہ بڑی دھونس والی ہوگی، گویا ایک طرح سے، اور کافروں کے سامنے نرم نہیں ہوگی بلکہ سخت ہوگی وہ قوم۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اس قوم کے لوگ۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی سرزنش کرنے والے، ملامت کرنے والے، برائی کرنے والے کی سرزنش، ملامت اور برائی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ فضل میں انتہائی وسعت والا ہے اور اس کا فضل بہت وسیع ہے، اور وہ عالم ہے اور دانا ہے، جاننے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آیت کریمہ میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک بات میں اجمالی طور پر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک وقت میں یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی قوم موجود ہے جس کے فضائل بیان کر رہا ہے پروردگار عالم، جس کی خصوصیات بیان کر رہا ہے خداوند متعال، کہ وہ قوم ایسی ہوگی جس کو اللہ دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ مومنین کے سامنے وہ فروتن ہیں، عاجز ہیں، متواضع ہیں، منکسر ہیں، اور کافروں کے سامنے وہ سخت ہیں اور شدید ہیں، گویا اشداء ہیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جہاد کرتے ہوئے وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے اور سرزنش سے خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ ایک وقت میں یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ ہیں جن کے خصوصیات کو پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، اور ایک وقت میں پروردگار عالم گویا ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہے کہ ایک ایسی قوم ہونا چاہیے، ایک ایسی قوم جو ہے وہ تشکیل پانا چاہیے، ایک ایسا معاشرہ تشکیل پانا چاہیے، کچھ ایسے افراد دنیا میں وجود میں آنا چاہیے کہ جن کی یہ خصوصیات ہوں۔ آئے سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ خدا ان کو دوست رکھے، یحبہم، اور ایسا بنائے کہ یحبونہ، وہ بھی اللہ کو دوست رکھتے ہوں۔ آئے سمجھ میں دونوں طرف سے دوستی جو ہے وہ ہو، اللہ کی طرف سے بھی دوستی ہو اور ان کی طرف سے بھی دوستی ہو، اس لیے کہ دوستی کا تو دونوں طرف سے ہونا ضروری ہے نا، یک طرفہ دوستی کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اہل بیت علیہم السلام سے دوستی رکھتے ہیں تو دوستی یہ اس وقت پائیدار ہوگی کہ جب اہل بیت علیہم السلام بھی ہمیں دوست رکھیں، یعنی دوستی کا یہ جو صیغہ ہے یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، اس میں ایجاب و قبول ہے۔ ایک طرف سے ایجاب ہوتا ہے کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، دوسری طرف سے قبول پڑھا جاتا ہے
کہ میں بھی آپ کو دوست رکھتا ہوں اور میں آپ کی دوستی کو قبول کرتا ہوں. اور جب دوستی قبول ہوتی ہے تو اس کا مطلب دونوں طرف سے دوستی ہو گئی. توجہ کی آپ نے. تو اللہ کی دوستی بھی ایسی ہے، یحبہم، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، ویحبونہ، اور یہ لوگ اللہ کو دوست رکھتے ہیں. ایسی قوم وجود میں آنا چاہیے. یعنی گویا آیہ کریمہ یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے، پروردگار عالم اس آیہ کریمہ میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کچھ لوگ اصل میں دور دور بیٹھتے ہیں پیچھے تاکہ وہ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں مجھے پتہ نہ چلے. اس لیے دور بیٹھتے ہیں، دور وہ زیادہ. اتنا دور جو ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہیے، تھوڑا آگے آؤ، ادھر جگہ خالی ہے. اس طرف جو ہے وہ زیادہ ہے، ادھر کم ہے. اور جا کر کے تھوڑی دیر جو ہے وہ میں بیان سنیں تاکہ اس کا کچھ فائدہ ہو آپ لوگوں کو. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی اس کو یہ جو عام طور سے روش آپ لوگوں نے اختیار کی ہوئی ہے سن کر کے کان سے دوسرے سے نکال دینا، یہ کافی زمانے سے ہمارا یہ وتیرہ چلا آ رہا ہے. آج کی بات نہیں ہے، بہت عرصے سے یہ ہمارا وتیرہ ہے کہ ہم ہر سال عشرہ محرم کی مجالس کو سنتے ہیں ایک کان سے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اور اگلے سال پھر نیا ذاکر بلا کر کے اس سے پھر نئے فضائل اور کمال مناقب جو ہے وہ سنتے ہیں، اور پھر اس کو عشرہ محرم کے بعد جو ہے وہ دماغ سے نکال دیتے ہیں اس میں، تاکہ دماغ میں زیادہ بھیڑ نہ رہے مضامین اور مطالب کی. تو یہ تو وتیرہ ہمارا چلا آ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر سال جو ہے وہ آپ نئے مضامین سنیں، اور ہر سال جو ہے وہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہونا چاہیے، علم میں ترقی آنی چاہیے، اور علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ عمل میں تبدیلی آنی چاہیے. آئے سمجھے؟ ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ مجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ایک کان سے سنتے ہو دوسرے سے نکال دیتے ہو؟ مجھے آپ کے جو مسجدوں میں حاضری ہے وہ بتاتی ہے، جمعات میں آپ کی شرکت جو ہے وہ بتاتی ہے، آپ کی جو ایکٹیویٹی جو ہے وہ مختلف مراسم میں ہوتی ہے وہ بتاتی ہے، شادی بیاہ میں جو ہمارا طور طریقہ ہے وہ بتاتا ہے، سماجی مراسم دوسرے جو ہیں ان میں جس طریقے سے ہم بیہیو کرتے ہیں اور جس طریقے سے ہم برتاؤ کرتے ہیں اس سے پتہ چل جاتا ہے مجھے کہ بھائی انہوں نے جو پچھلے سال سنا تھا وہ نکال دیا دماغ سے. ایسے ان میں اب پھر محرم میں سنیں گے تو اگلے سال پھر نکال دیں گے، کیونکہ کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے نا، کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، عمل میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، کردار میں سدھار واقع نہیں ہو رہا ہے. توجہ کی آپ نے. اور نیکی کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہو رہی ہے، نیکی کی طرف، جبکہ بلکہ برائی ہی کی طرف توجہ زیادہ ہے. آج سے 10 سال پہلے جو فتنے تھے وہ آج بھی موجود ہیں، آج سے 10 سال پہلے جو جھگڑے تھے وہ آج بھی موجود ہیں، آج سے 10 سال پہلے جو پرابلمز تھیں وہ آج بھی موجود ہیں، آج سے 10 سال پہلے جو جہالتیں تھیں وہ آج بھی موجود ہیں. اگر آپ کو منبر سے کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک بات تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو سمجھانا ضروری نہیں ہوتا ہے نا. آدمی ایک بار سن لے سمجھ لے اس کے بعد اس کو اپنے پلے باندھ کر کے رکھے اور بوقت ضرورت اس کا اظہار کرے. جب کسی کو مسئلہ بتانا ہو یا کسی کو مسئلہ درپیش ہو تو وہ جو کچھ اس نے سنا ہوا ہوتا ہے وہ بتائے، اس کو ظاہر کرے تاکہ دوسرے کو بھی پتہ چلے کہ یہ مسئلہ اصل میں ہے کیا اور یہ مسئلہ اصل میں کیسا ہونا چاہیے. توجہ کی آپ نے. لیکن ہمارے ہاں وہ رواج نہیں ہے عزیزان گرامی. اور اب میں تو ظاہر سی بات ہے کہ مجبوراً جو ہے وہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور جو کچھ مجھے آتا ہے وہ میں آپ کو سنا کے چلا جاتا ہوں، جیسا کہ عام طور پر دنیا میں یہی ہو رہا ہے اس وقت. ذاکرین زیادہ تر جو ہے وہ اپنا سبق دہرا کے اپنی قابلیت جھاڑ کر کے 1-8 گھنٹے میں اور اس کے بعد داد و فریاد وصول کر کے اور پھر اپنا جو ہے وہ بیلنس بڑھا کے چلے جاتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ دیندار ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں،
ان کے اندر سدھار واقع ہوتا ہے، سدھار واقع نہیں ہوتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ نہیں، وہ عزاداری کو جو ہے وہ ایک فریضہ سمجھ کر کے اس کو انجام دیتے ہیں کہ ہر سال عزاداری آتی ہے، یہ فرض ہے ہمارے اوپر عزاداری کو منانا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ذریعے سے ثواب کما کر کے چلے جاتے ہیں، ثواب کما کر کے۔ عذاب نہیں، میں نہیں کہوں گا عذاب کما کے، ویسے تو حقیقت امر یہ ہے کہ جو جس طریقے سے عزاداری ہماری چل رہی ہے، اس سے ثواب کی توقع نہ رکھی جائے، اس سے عذاب کی توقع رکھی جائے، لیکن پھر بھی میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تھوڑی دیر، آپ ثواب کما کر کے چلے جاتے ہو۔ توجہ کی آپ نے؟ لیکن امام حسین کی فریاد اپنی جگہ کے اوپر، امام حسین کا پیغام اپنی جگہ کے اوپر، امام حسین کا مطالبہ اپنی جگہ کے اوپر، کربلا والوں کی قربانی اپنی جگہ کے اوپر، ہم سے فریاد کر رہی ہے کہ آخر یہ کربلا کیوں واقع ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا عزیزان گرامی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اب آپ سن لیں مجھ سے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر سال جب ہم عزاداری مناتے ہیں تو چاہنے والوں کی تعداد میں ہر سال اضافہ ہوتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ لیکن اس عزاداری کے نتیجے میں اتنی نفرین جو ہے وہ دشمنان اہل بیت کے اوپر عملی طور پر ہونا چاہیے، کردار کے ذریعے سے ہونا چاہیے کہ کم سے کم یزیدوں کی تعداد میں تو اضافہ نہ ہو۔ سمجھ میں آیا؟ عزاداری کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ عالمی سطح کے اوپر ہمیں تو فائدہ ہوا عزاداری کا، بہت بڑا فائدہ ہم لوگ لے رہے ہیں، کیونکہ ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، ایسے میں ماتم بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ زنجیر بھی لگا لیتے ہیں عزاداری کے نام پر، خون بھی نکال دیتے ہیں عزاداری کے نام پر، اور بھی بہت کچھ کر لیتے ہیں عزاداری کے نام پر، سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں ہمیں بہت بڑا فائدہ ہو گیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، مکتب اسلام کو اور مکتب تشیع کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے؟ سب سے بڑا تجزیہ یہ ہونا چاہیے کہ مکتب تشیع کو اس سے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ہم اپنے علاقے میں مکتب تشیع کو کتنا فائدہ ہوا ہے، سمجھ میں؟ اپنے علاقے میں ہمارے اندر مکتب تشیع کے لحاظ سے کس قدر تبدیلی آئی ہے، ہم کتنا اس مکتب کے قریب ہوئے ہیں، کتنا شیعیت کے قریب ہوئے ہیں، کتنا ہم نے شیعیت کو اپنایا ہے اور اپنے گھروں میں جگہ دی ہے کس قدر۔ باقی دنیا کو چھوڑو، لیکن آپ دیکھ لو پوری دنیا میں یہاں اصل شیعیوں کے اندر، میں باہر والوں کو کس لیے کہوں کچھ، وہ تو ہیں ہی ہیں اسی مسلک کے اور اسی مزاج کے، لیکن شیعوں کے اندر اگر کوئی یزید نہیں پیدا ہوا ہے، مان لو جس کا نام یزید نہیں ہے، ایسے ہم نے مان لیا نا کہ کسی کا نام یہاں پہ یزید نہیں ہے، اور نام یزید اتنا بدنام ہو گیا کہ کوئی یزید نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اگر آپ جائزہ لیں اپنے سماج اپنے معاشرے کا تو یزیدیت موجود ہے، یزید نہیں ہے، یزیدیت موجود ہے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو جب تک ہم یزیدیت کو سماج اور معاشرے سے باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہوں تو خود آپ یہ مجھے بتاؤ عزیزان گرامی کہ پھر ہماری اس عزاداری کا کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کیا ملا اس عزاداری سے؟ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ کوئی بھی بات اگر کہی جاتی ہے دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر، تو چونکہ ہم دین، اسلام اور شریعت کو مانتے ہی نہیں ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں دین کو، ہم مانتے کہاں ہیں اسلام کو، ہم مانتے کہاں ہیں شریعت کو، ہمیں کہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے ہمارے دلوں میں؟ کہاں پہ ہے؟ کہیں محبت اہل بیت نہیں ہے، یہ صرف ایک دکھاوا ہے کہ جو ہم ہر سال جو ہے وہ کرتے ہیں آ کر کے یہاں پہ، آیا سمجھ میں؟ تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بجائے یزیدیت کم ہونے کے یزیدیت بڑھ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بڑھ رہی ہے یزیدیت، کم نہیں ہو رہی ہے، آیا سمجھ میں؟ اب دیکھ لو، خود ہی حساب لگا لو، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے کرتوت کیسے ہیں۔
یزیدیت میں اضافہ ہو رہا ہے. یزید اصل تھا کیا؟ اصل میں یزید ایک کردار تھا نا، بد کردار انسان، اور بد کرداری کا جو ہے وہ علمبردار تھا، ظلم کا علمبردار تھا، ستم کا علمبردار تھا، بے دینی کا علمبردار تھا. آیا سمجھ میں؟ بے دینی کا علمبردار تھا. وہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تھا. آیا سمجھ میں؟ اس کو اسلام سے کوئی محبت نہیں تھی، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا تھا ہی نہیں. اور اس نے جو کچھ چھوڑا اور جس کو مٹانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا، اصل امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا تھا، اصل اسے یزید سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. یزید کو مٹانا امام حسین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، یزید کو نابود کرنا امام حسین کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. عزیزان گرامی، اب کسی بھی اپنے جانثار کو حکم دیتے کہ اس کا صفائے ہستی سے جو ہے وہ صفایا کر دو، تو کوئی بھی ایک جانثار امام حسین کا یزید کا صفائے ہستی سے صفایا کر دیتا. مگر یزید کو مارنے سے جو ہے کام نہیں بنتا تھا نا. امام حسین کا مقصد یزیدیت کو ختم کرنا تھا، یزیدیت کو مٹانا تھا، یزیدی کردار کو دنیا سے مٹانا تھا. توجہ کیا آپ نے؟ لیکن عزیزان گرامی، بدقسمتی سے متاسفانہ وہ یزیدیت ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، وہ یزیدی کردار ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، وہ ظلم و ستم ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ وہ یزیدی ناپاک خصائل ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں، جس کے لیے میں ہمیشہ جو ہے وہ فریاد کرتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ہم کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جس کے دل میں بھی ایک مکھی کے گویا بال کے برابر بھی کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، دشمنی کا جذبہ ہے، ایک دوسرے سے نفرت ہے. آیا سمجھ میں؟ نفرت ایک دوسرے سے، شیعہ کو شیعہ سے نفرت، رشتہ دار کو رشتہ دار سے نفرت، مومن کو مومن سے نفرت، حسین والے کو حسین والے سے نفرت، علی والے کو علی والے سے نفرت، اہل بیت والے کو اہل بیت والے سے نفرت ہے. جس کے دل میں بھی ہے. توجہ کی آپ نے؟ ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے اندر گویا یزید کو بٹھا رکھا ہے، وہ پال رہا ہے یزید کو اپنے اندر، یزید کو اپنے اندر پال رہا ہے. وہ جب تک اس کو نہیں نکالو گے، یزیدیت کو اپنے اندر سے نہیں نکالو گے، یزید کا خاتمہ نہیں ہوگا. لہذا آپ خود سوچو، خود یہ عزاداری جو ہے، یہ ہماری عزاداری جو ہم دنیا میں عزاداری مناتے ہیں، عزیزان گرامی، کیا یہ عزاداری یزیدیت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ ایسا مجھے کیا دنیا میں پوری دنیا کہیں بھی کسی بستی میں چل جاؤ، بعض بستیوں میں تو ہمیں معلوم ہے کیا کچھ ہوتا ہے. بس شیعوں کی بستیوں میں کیا شیعہ کو اذیت پہنچاتا ہے یا نہیں؟ شیعہ سے لڑتا ہے یا نہیں؟ شیعہ کو تکلیف پہنچاتا ہے یا نہیں؟ شیعہ کا حق غصب کرتا ہے یا نہیں؟ سمجھ میں آیا؟ شیعہ کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ دائر کرتا ہے یا نہیں؟ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے، معلوم ہے کرتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے کیا؟ اس کو کیا کس کھاتے میں رکھیں گے آپ؟ حسینیت کے کھاتے میں رکھو گے؟ عزاداروں کے کھاتے میں رکھو گے؟ علی والوں کے کھاتے میں رکھو گے؟ ہے نہیں، بالکل یہ یزیدیت کے کھاتے میں کی چیزیں ہیں. ایسے ان کا شیعوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا اہل ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دشمن ایمان ہیں، یہ ساری چیزیں دشمن ایمان ہیں. اور قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اللہ نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے ہیں، دو دل نہیں رکھے ہیں، ایک ہی دل رکھا ہے. یا اس میں دشمنیاں پال سکتا ہے یا اس میں محبتیں پال سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
یا دشمنیاں یا محبتیں. توجہ کیا. اب جہاں کہیں بھی اگر آپ دشمنیاں نظر آتی ہیں اپنے دلوں کو جھانکو, خود دیکھو اپنے دلوں میں کیا ہے, پتہ چل جائے گا تمہیں کہ بھائی ہمارے اندر دشمنیاں ہیں, عداوتیں ہیں, نفرتیں ہیں. آئے سمجھ میں؟ اب اگر یہ چیز ہے تو اس کا مطلب ہمارے اندر محبت نہیں ہے. ہمارے اندر یزید بیٹھا ہوا ہے تو امام حسین کہاں سے آئیں گے وہاں پر جہاں یزید بیٹھا ہوگا؟ سمجھ میں؟ ہمارے اندر شیطان بیٹھا ہے تو جہاں شیطان بیٹھا ہے جب تک تم اس کو اپنے اندر سے نہیں نکالو گے وہاں رحمان نہیں آ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہاں رحمان نہیں آ سکتا ہے. جہاں شیطان بیٹھ چکا ہے جب تک اس کو نکالو گے نہیں اپنے دل سے رحمان وہاں نہیں آئے گا. تو عزیزان کرام یہ کوئی مذاق ہے؟ اصل یہ معمولی بات ہے, یہ معمولی بات نہیں, یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ جہاد بن نفس جو ہے یہ بڑی بات ہے. نہیں جہاد اسی کو کہتے ہیں, یہ جہاد سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ یہ اپنے دل کو صاف کرو, اپنے دل سے شیطان کو نکالو, اپنے دل سے یزید کو نکالو, اپنے دل سے نفرتوں کو نکالو, اپنے دل میں محبتیں ہی محبتیں رکھو. کس کے لیے؟ بابا اہل بیت سے محبت تو رکھتے ہیں ہم, وہ ظاہراً رکھتے ہیں, لیکن جو اہل بیت کا ماننے والا ہے اگر ہم اس سے محبت نہیں رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہم اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ بھائی ہم فلاں سے دشمنی کر رہے ہیں, فلاں سے دشمنی کر رہے ہیں, فلاں سے دشمنی کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ فلاں سے دشمنی نہیں ہے. اگر وہ سید ہے, اگر وہ فرزند زہرا ہے, اگر وہ فرزند رسول ہے, اگر وہ مولائی ہے, علی کا ماننے والا ہے, اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا ہے, تو جیسا بھی ہے بنام اہل بیت علیہ السلام اس سے دشمنی کا کھاتا بند کرو. کس کی خاطر؟ اس کی خاطر نہیں, اس کی میری خاطر نہیں بابا, میری خاطر جو ہے وہ تم مجھ سے دشمنی کا کھاتا بند نہ کرو, بلکہ اس لیے بند کرو کہ میں شاید اہل بیت کا ماننے والا ہوں, میں شاید رسول کا ماننے والا ہوں, میں شاید مولا علی علیہ السلام کا ماننے والا ہوں. توجہ کیا آپ نے؟ میں شاید محب اہل بیت ہوں. تو کسی محب اہل بیت سے دشمنی رکھنا, عداوت رکھنا, بغض رکھنا, دل میں نفرت رکھنا کہاں تک جائز ہے؟ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے, خداوند متعال اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ ہمیں اس بات کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ خدا کی خاطر, رسول کی خاطر, علی کی خاطر, اہل بیت علیہ السلام کی خاطر, توجہ کی آپ نے, جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بالکل صاف ہو جانا چاہیے. اور المؤمن و مرآت المؤمن کا مرقع اس کو بن جانا چاہیے کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. جب ایک مومن دوسرے مومن کے سامنے ہوتا ہے تو وہ اس آئینے کے اندر اس کی خرابیاں نہیں تلاش کرتا ہے بلکہ اپنی خرابیاں تلاش کرتا ہے. مومن آئینہ ہے, مومن کیا ہے؟ آئینہ ہے. حدیث کے الفاظ ہیں تو اس میں تم آئینے کے اندر تم آئینے کی خرابیاں ڈھونڈ سکتے ہو, آئینے کے اندر آئینے کی خرابیاں تلاش کر سکتے ہو. جبکہ آئینے کے سامنے جب آدمی جاتا ہے تو اس کی اپنی خوبیاں اور اپنی خرابیاں جو ہے وہ اس کو نظر آتی ہیں. لہذا مومن کو آئینہ سمجھو اور آئینے کے اندر اپنی خرابیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرو, اس کی خرابیاں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایسے سمجھ میں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا ایسی قوم وجود میں آئے گی یحبہم, جس کو اللہ دوست رکھتا ہوگا. اور میں نے عرض کیا اللہ سب کو دوست رکھتا ہے, اللہ سب کو دوست رکھتا ہے, اللہ کسی کو دشمن نہیں رکھتا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اللہ نے جب پیدا کیا ہے تو حکمت خلقت ہی جو ہے یہی ہے کہ اللہ دوست رکھتا ہے, اس لیے اس نے پیدا کیا ہے. اللہ رزق دیتا ہے تو حکمت رزاقیت یہ ہے
کہ چونکہ اللہ دوست رکھتا ہے اس لیے رزق دے رہا ہے، اللہ نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو حکمت احیاء اور بقائے حیات یہ ہے کہ چونکہ دوست رکھتا ہے اس لیے زندہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا؟ ہمارا وجود ہے، اللہ دوست رکھتا ہے تو اس نے ہمیں یہ وجود دیا ہوا ہے۔ ہمارے اطراف میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اللہ دوست رکھتا ہے تو اس نے ہمیں یہ اتنی ساری نعمتیں دی ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ اتنی ساری نعمتیں اس نے دی، دوست رکھتا ہے تبھی اتنی ساری نعمتیں اس نے دی ہیں۔ توجہ فرمانے آپ حضرات، اللہ دشمن نہیں رکھتا۔ تو ادھر سے بات صحیح ہے، یحبہم، اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے۔ ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ دوست رکھتا ہے، اور اللہ سب کو دوست رکھتا ہے۔ اب ادھر سے جو دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا، توجہ کی آپ نے، تو پھر جو ہے وہ یہ سلسلہ جا کر کے مکمل ہوگا کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہوگا اور وہ اللہ کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ کو دوست رکھتے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یحبہم، اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ نے ثابت کیا بھائی میں تمہیں دوست رکھتا ہوں۔ کتنے ثبوت چاہیے تمہیں یار کہ اللہ تمہیں دوست رکھتا ہے؟ کتنے ثبوت چاہیے؟ اپنے اطراف میں دیکھ لو، اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے حیات کو دیکھو، اپنے امور کو دیکھو، چلتا پھرتا کھاتا پیتا صحت مند تنو مند بہادر شجاع انسان جس کے پاس سب کچھ ہے، آیا سمجھ میں؟ وہ اللہ دوست رکھتا ہے تب یہ کچھ اس کے پاس ہے۔ اگر نہ دوست رکھتا ہو تو کچھ بھی اس کے پاس نہ ہوتا، کچھ بھی نہیں اس کے پاس ہوتا۔ لیکن خرابی کدھر سے ہے؟ خرابی ادھر سے ہے، کمی ادھر سے ہے، کوتاہی ادھر سے ہے۔ یحبونہ، یہ قوم جو ہے وہ اللہ کو دوست نہیں رکھتی ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اگر یہ قوم بھی اللہ کو دوست رکھتی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ بعد والے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، سمجھ میں؟ لیکن عزیزان گرامی، اب تم کیسے اللہ کو دوست رکھو گے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ اللہ ہمیں دوست رکھتا ہے، تو ہم کیسے اللہ کو دوست رکھتے ہیں؟ کیسے رکھنا چاہیے ہمیں خداوند عالم کو دوست؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم بہت بڑے نمازی ہو جائیں تو اس کا مطلب ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، ہم قاری قرآن ہوں بہت بڑے، اس کا مطلب ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، ہم گرمیوں میں روزہ رکھتے ہیں اس کا مطلب ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے ہم زیارتوں کے لیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اس کا مطلب ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں، اور دوسرے امور جو انجام دیتے ہیں اس کا مطلب ہم اللہ کو دوست رکھتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اگر کسی نے کسی مومن کا دل دکھا دیا، سمجھ میں آ رہا نہیں؟ سب کچھ کر دیا اس نے لیکن ایک بندہ مومن کا دل دکھا دیا ہے، تو پروردگار عالم یہ کہتا ہے اپنی نمازوں کو اپنے پاس رکھو، روزوں کو اپنے پاس رکھو، یہ حج جو سب کچھ جو بھی ہے اس کو اپنے پاس رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تجھے حق کیا پہنچتا ہے میرے کسی بندے کا دل دکھانے کا؟ تجھے کس نے حق دیا ہے میرے کسی بندے کو آزردہ خاطر کرنے کا؟ تجھے کس نے حق دیا ہے میرے کسی بندے کے اوپر الزام تراشی کا؟ تجھے کس نے حق دیا ہے میرے بندے کے سلسلے میں اپنے دل میں کینہ رکھنے کا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب ہمیں تھوڑا سا اپنے معاشرے کے اوپر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے، ایک نظر ڈالنی چاہیے نا بھائی، آخر اسی عزاداری کے پلیٹ فارم سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، اسی عزاداری کے پلیٹ فارم سے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ عزاداری کے نام پر تقسیم بندی، عزاداری کے نام پر دھڑے بندی، عزاداری کے نام پر جو ہے وہ انجمن سازیاں، طرح طرح کی انجمن ہے، یہ انجمن وہ انجمن فلاں انجمن فستان انجمن، عزاداری کے نام پر ہو رہا ہے۔ بجائے قوم کو متحد ہونے کے، مجتمع ہونے کے، یکجا ہونے کے، عزاداری کے نام پر قوم تقسیم ہو رہی ہے، عزاداری کے نام پر قوم بٹ رہی ہے۔ آیا سمجھ میں؟ الگ الگ ہو رہے ہیں ایک دوسرے سے، اور جتنے ظاہر سی باتیں الگ الگ ہوں گے اگر ان کے اندر شعور بیدار نہیں ہوگا، توجہ کی آپ نے، تو اس کے بغیر نفرتیں ہوں گی، نفرتیں، محبتیں نہیں نفرتیں، کھینچا تانی، عزاداری کے نام پر کھینچا تانی۔ توجہ کی آپ نے، میں آپ کو عرض کروں آپ کی خدمت میں
ایک جگہ میں لکھنؤ میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ عرض کیا تھا، لکھنؤ کے آس پاس ایک جگہ تھی، وہاں مجلس پڑھنے کے لیے گیا میں، تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ جی یہاں جو ہے وہ بڑی لڑائی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا بھائی کس بات پہ لڑائی ہوئی؟ کہا ایک انجمن نے دوسری انجمن کا نوحہ پڑھ دیا۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یہ ہے حقیقت سے قتل ہو جاتے ہیں۔ ایک انجمن نے دوسری انجمن کا نوحہ پڑھ دیا، دونوں میں لڑائی ہو گئی، سر پھٹ گئے ایک دوسرے کے، ایسے میں زخمی کر دیا ایک دوسرے کو۔ گناہ کیا تھا کہ تم نے ہماری انجمن کا نوحہ کیوں پڑھا؟ بھائی نوحہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اب خود سوچو، اگر ایسی قوم ہے جس کے اندر ابھی تک یہ کنسپٹ پیدا نہیں ہوا کہ نوحہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ کس کے لیے ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اگر ہمارا نوحہ کوئی دوسرا پڑھے تو بجائے اس پر ناراض ہونے کے خوش ہونا چاہیے نا بھائی، کہ ہمارا نوحہ اس نے پڑھا ہے تو اس نے ہمیں ثواب میں شامل کیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، اگر وہ عزادار ہوگا تب یہ کرے گا نا، لیکن اگر وہ ریاکار ہے، عزادار ہے ہی نہیں ہے، وہ اپنا پرچار کرنا چاہتا ہے، اسے امام حسین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ اپنے انجمن کا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے، اسے کربلا والوں سے کیا غرض ہے، کربلا والوں سے کیا لینا دینا ہے۔ تو اس قسم کے احساسات اور جذبات اگر یہاں بھی ہمارے علاقے میں پنپ رہے ہیں انجمنوں کے تعدد کے نتیجے میں، جہاں انجمنیں زیادہ بن رہی ہیں ایسے میں، تو یہ جو ہے کھینچا تانیاں ہو رہی ہیں، توجہ کی آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو عزاداری کہیں گے۔ اور جب یہ عزاداری نہیں ہے، ریاکاری ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بارگاہ رسول خدا میں، بارگاہ مولا کائنات میں، بارگاہ سیدہ طاہرہ میں اور بارگاہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کو تم رکھو اپنے پاس۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا ایک بات بتائیں، یہ تقریر جو میں نے کی اس سے پہلے جتنا کچھ بیان کیا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اس سوال کا جواب دیں گے آپ لوگ یا نہیں دیں گے؟ سارے لوگ، ہم بھی اور آپ سب بھی اپنی اپنی جگہ پر یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہوں گے کچھ ایسے لوگ، ہم تو نہیں ہیں نا، یہ کسی اور کے لیے ہوگا۔ یہی نہیں ہے کیا؟ نہیں سوچتے ایسا؟ کیسا سوچتے ہیں بھائی؟ بولو نا، کیسا سوچتے ہو؟ یہ جوان جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں کیسا سوچتے ہو بھائی؟ یہ سوچتے ہو کہ ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ کہ میری تقریر میرے لیے ہوتی ہے پہلے، آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے؟ میری تقریر ہمیشہ پہلے میرے لیے ہوتی ہے۔ میں ایسے تقریر کے ذریعے سے کچھ سیکھتا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے، آگے سمجھ میں؟ تو یہ ہمارے آپ کے لیے ہے یا نہیں؟ ہمارے آپ کے لیے، سب کے لیے ہے یا نہیں؟ تو یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ مسجد ہے نا، مسجد خدا کا گھر ہے، تو ہم خدا کے حضور میں ہیں یا نہیں ہیں؟ یا تو آج سے قدورتیں دل سے نکالیں گے؟ کسی کے لیے کوئی قدورت دل میں نہیں رکھیں گے۔ اور نوجوان ہے ماشاءاللہ، نوجوان اگر عہد کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ نوجوان وعدے کو پورا کرتا ہے نا، تو کسی کے لیے قدورت نہیں رکھو گے، اور جب تم قدورت نہیں رکھو گے تو انشاءاللہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، آیا سمجھ میں؟ دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، سب آپس میں مل جائیں گے اور میل محبت اور پیار محبت سے رہیں گے، آیا سمجھ میں؟ کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کا کچھ جاتا نہیں ہے۔ ہم جتنی کوشش کرتے ہیں نفرتیں پھیلانے کی، اس سے کچھ حاصل آج تک ہوا ہی نہیں کسی کو، آیا سمجھو؟ اور اگر کوئی نفرت بھلا کے زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان گرامی یہ بات بھی سن لو، آپ میں سے ایک بچے کو بھی حق حاصل ہے، ایک چھوٹا سا بچہ جو یہاں بیٹھے ہیں آپ، اس کو بھی حق حاصل ہے کہ جب وہ مجھے دیکھے کہیں پر کہ میں ایسی کوئی حرکت کر رہا ہوں، سمجھ میں آیا، تو وہ مجھے ٹوک سکتا ہے، چونکہ میں مولا علی تو ہوں نہیں کہ جو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہتے ہیں، میرے اندر بھی خطائیں ہو سکتی ہیں،
میرے اندر بھی خرابیاں ہو سکتی. کوئی بچہ بھی آ کر مجھے اگر ٹوکے گا مجھے خوشی ہے. اور ہمیشہ ایک اصول لائف میں آدمی کو بنانا چاہیے. دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑی خرابیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم لوگ کان کے کچے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر کوئی ہم سے آ کر کے کہہ دے نا کہ بھائی کتا کان لے گیا تیرا، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے کان کو دیکھیں کتے کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جائے گا کہ تو کون ہوتا ہے میرا کان لے جانے والا. بابا پہلے اپنے کان کو تو دیکھ لو. سمجھ میں آیا؟ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ معاشرے میں کچھ لوگوں نے گویا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ٹھیکہ لیا ہوا، ادھر سے بات سن کے ادھر پہنچانا، ادھر سے بات سن کے ادھر پہنچانا. بھائی یہ باتیں جو آ کر کے تمہارے اندر جو ادھر تبادلہ کرتا ہے، باتوں کا رد و بدل کرتا ہے، وہ جو آ کے تم سے بات کر رہا ہے کہ فلاں شخص نے تم سے یہ تمہارے بارے میں یہ کہہ دیا جی، یہ اتنی بڑی گالی دے دی تمہیں، اور وہ گالی دے کے بولتا ہے. تو اس سے کوئی یار پہلے تو دے رہا ہے، اس کی تو میں نے سنی نہیں لیکن تیری میں نے سن لی ہے. تو اسی وقت تھوپڑا توڑ دو اس کا، اسی وقت تھوپڑا اس کا توڑ دو. یار تو نے تو دے ہی دی، اس کی تو میں نے نہیں سنی ہے، تیری تو سن رہا ہوں، تو کیا کہہ رہا ہے. بس جو آدمی ایسا کرے گا یقیناً جو ہے وہ کان کا کچا نہیں، اور وہ برائی کو آگے نہیں بڑھنے دے گا. دیکھو برائی کو سلسلہ توڑنا چاہیے نا، یہ ایک چین ہوتی ہے، اس کو توڑنا چاہیے. کون توڑے گا؟ وہ توڑے گا کہ جو کسی یہ جو ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ چگلی کرنے والے، باتیں ادھر سے ادھر لے جانے والے جو ہیں، یہ بہت خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ شیطان کے ایجنٹ ہوتے ہیں، شیطان کے ہرکارے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اسی کو جو ہے وہ آدمی پکڑے کہ تجھے کس نے ٹھیکہ دیا ہے، تو آ کے ادھر کی بات ادھر کر رہا ہے، تو کوئی ہمدرد تھوڑا ہے میرا. عزیزان گرامی، اس ایک نسخے کو اگر اپنا لیں تو بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن میں نے جہاں بھی جتنا بھی دیکھا ہے معاشرے، کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے کہ بھائی ہاں کسی نے کہا اس نے تمہیں یہ کہا، تو پھر اس کو سچ سمجھ کر کے اس کے اوپر اٹل ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھائی اس نے یہ کہا. بھائی تجھے کس نے کہا؟ جی فلانے نے کہا. تو فلانے کو سچا سمجھتا ہے یار؟ سمجھ میں؟ ہمیشہ بات جو قابل قبول ہوتی ہے وہ کم سے کم 2 عادل گواہوں کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہوتی ہے. 2 عادل گواہوں کی بات، اور 2 عادل گواہ کبھی بھی چغلی نہیں کرتے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جہاں 2 عادل ہوں وہ کبھی عادل چغلی نہیں کرتا. کبھی عادل ہے بھائی، چغلی سے عدالت ختم ہو جاتی ہے. وہ ادھر کی بات ادھر نہیں کرتا ہے. یہ ادھر کی بات ادھر کرنے والے معاشرے میں برائیاں پھیلاتے ہیں، سماج میں برائیاں پھیلاتے ہیں، انسانوں کو، مومنوں کو ایک دوسرے کا دشمن بناتے ہیں. آپ کم سے کم اس ایک نسخے کو اختیار کر لو. یا تو یہ ہے کہ چغلی کرنے والے کو اسی وقت ٹوکو. سمجھ میں آیا؟ اور اگر سمجھتے ہو کہ یہ اس وقت مثلا ٹوکنے کے لائق نہیں ہے تو اس کی بات پر عمل نہ کرو. اصل اس کی بات پر عمل نہ کرو. سنی انسنی کر دو، ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. کوئی ایکشن نہ کرو، کوئی ری ایکشن نہ دکھاؤ. تم خود دیکھ لو گے کہ بھائی یہ اس کی بات جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ جھوٹی ثابت ہو جائے گی. لیکن ہم فوراً جو ہے وہ ایک جھوٹے آدمی کی بات مان لیں گے، مگر رشتہ دار بیچارہ چلاتا رہے گا کہ بھائی میں نے ایسا نہیں کہا ہے. وہ خدا کے لیے میں نے ایسا نہیں کہا. نہیں تو نے کہا ہے، میں نے وہاں سے فلاں سے سنا. میں کہہ رہا ہوں نہیں کہا ہے، فلاں نے کہا ہے تو وہ صحیح ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اصول ہے، لائف کا اصول بنانا چاہیے. اسی لیے ضوابط یہ جو پڑھائی جاتی ہیں کہ بغض نہیں رکھنا ہے، حسد نہیں رکھنا ہے. الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب. حسد جو ہے وہ ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے. اندر آپ نے کس کے ایمان کو کھاتا ہے؟ جس کے اندر حسد ہوتا ہے اسی کے ایمان کو کھاتا ہے نا، یا کسی اور کے ایمان کو کھاتا ہے؟ توجہ کی آپ نے. تو عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ برائیاں معاشرے سے ختم کرنے میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. توجہ کی آپ نے. اگر انسان ان چھوٹے چھوٹے نسخے جو شریعت نے بتائے ہیں ان کے اوپر عمل کرے. آیا سمجھ میں؟
تو انسان ساری برائیوں سے بچ کر کے ایک پاک و پاکیزہ اور نیک معاشرہ وجود میں لانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور جب تک وہ نیک معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا کہ جہاں سب ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے، جہاں سب ایک دوسرے سے پیار و محبت سے پیش آئیں گے، جہاں سب ایک دوسرے سے عقیدت سے پیش آئیں گے، جہاں سب ایک دوسرے کا احترام کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اور جہاں سب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یحبہم و یحبونہ کا مصداق بن جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ اس کو دوست رکھتا ہے، وہ اس کو دوست رکھتا ہے، یہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، نفرت نہیں۔ جہاں سب محبت پھیلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا کہ جس کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا معاشرہ کہا جا سکتا ہے، کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا معاشرہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اوپر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی کیسی نظر ہوتی ہے۔ اور امام کو ایسا پاک معاشرہ چاہیے بھائی، ایسا پاک معاشرہ چاہیے، اس میں آ کے امام رہ سکتے ہیں اور اس میں آ کے امام اپنا تعارف بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر ایسا پاک بستی کوئی ہو تو امام آ کر کے اپنے آپ کو پہچنوا کے اس بستی میں رہ سکتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو پھر امام رہیں گے، بستی میں رہیں گے، لیکن پہچنوائیں گے نہیں اپنے آپ کو، بتائیں گے نہیں میں کون ہوں۔ کیوں؟ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے، ایسا انہیں لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بتایا جائے۔ تو اس لیے ضروری ہے عزیزان گرامی۔ لہذا اب یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اس تقریر کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کچھ اور لوگوں کے لیے ہے، کسی اور معاشرے کے، یہ ہمارے لیے ہے، میرے لیے سب سے پہلے، اس کے بعد جو آپ سن رہے ہو آپ کے لیے ہے، اور پھر میں نے یہ کیا کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مسجد سے میں بھی باہر نکلوں آپ بھی باہر نکلیں تو حضرت مسلم کی طرح جو ہے وہ کچھ لوگ ہیں وہ اپنے راستے کے اوپر ہوں، اور بیچارے جو کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے راستے کے اوپر ہوں وہ اکیلے ہی رہ جائیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہ ہو۔ ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں، یہ کوئی مذاق ہے کیا؟ آپ دیکھو 18,000 لوگ بیعت کی، کل میں نے عرض کیا تھا نا، 18,000 لوگوں نے بیعت کی مسلم کے ہاتھوں کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد کے در سے ایک 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 کر کے سب رخصت ہو گئے۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی باقی نہیں بچا، مسلم اکیلے رہ گئے۔ یہی اسی وجہ سے آج امام اکیلے ہیں، کل مسلم اکیلے تھے، آج امام اکیلے ہیں، کیوں؟ ہم ہیں نہیں ساتھ میں، ہم امام کے ساتھ میں ہے ہی نہیں ہے، کہاں ہم نے امام کی بیعت کی ہے؟ اگر ہم نے امام کی بیعت کی ہوتی تو کوئی دوسری چیز ہمیں یاد ہی نہیں رہنی چاہیے۔ پھر اس طرح کی کوئی بات یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے فلاں فستان دوسرا تیسرا وہ تمہارا دشمن ہے یہ ہے نا، ایسی کوئی بات یاد نہیں رہنا چاہیے ہمیں۔ امام یاد رہے جب کسی کو تو دنیا کی کسی چیز سے اس کو پیار نہیں ہوتا ہے۔ جس کو امام سے محبت ہو دنیا کی کوئی چیز جو ہے وہ اس کے لیے محبوب نہیں ہوتی ہے، اور وہ اس کی طرف بالکل توجہ و دھیان نہیں دیتا ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے ہم کتنا امام کو چاہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ کتنا امام کو چاہتے ہیں۔ جتنا ہم یہ اپنے بدن پر یہ کالا سوٹ جو پہنے ہوئے ہیں نا، اس سے جتنی محبت رکھتے ہیں اتنی محبت بھی ہمیں امام سے نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اتنی محبت بھی ہمیں امام سے نہیں ہے۔ مثال دے دوں تھوڑی دیر کے لیے، اس موضوع پر تھوڑی دیر کے لیے رکوں کیا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب تھوڑا سا امتحان لے لیں اپنا، تھوڑا سا اپنا امتحان لے لیتے ہیں۔ مثلا احکام شریعت تو سب کو پتہ ہے، کسی سے ڈھکے چھپے ہیں؟ نہیں ڈھکے چھپے ہیں۔ کتنے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یہ بھی ہمیں اور آپ سب کو پتہ ہے۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے، خود آدمی اپنا حساب کر کے بتا سکتا ہے میں کتنا امام کو چاہتا ہوں، کتنی مجھے امام سے محبت ہے۔ ایک آدمی اگر غافل ہے، چلو کچھ دیر کے لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غافل ہوتے ہیں مثلا، تو اس کی غفلت کیسے دور ہوگی؟ اس کی غفلت مسئلہ جاننے سے دور ہو جائے گی۔ مسئلہ نہیں معلوم ہے نا،
جب اس کو مسئلہ بتا دیا گیا کہ بھائی 5 اصول ہیں 10 فروع ہیں، اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں، فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہیں، تو یہ کس کے لیے ہیں؟ عمل کرنے کے لیے یا زبانی یاد کرنے کے لیے؟ عمل کرنے کے لیے نا۔ تو عمل جب اگر آدمی 10 فروع دین پر عمل کرتا ہے تو معلوم ہے وہ امام والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور وقت آنے پر کبھی بھی جب امام اس کا امتحان لیں گے وہ امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنیں امام کہہ سکتے ہیں وقت آنے پر بھائی یہ بڑا اتنا عالی شان، مثلا آپ کو چھوڑتا ہوں میں، آپ کو رہنے دو، امام آ کے مجھ سے کہے، اگر میں امام والا ہوں تو مجھ سے کہے تو نکل یہاں سے، بہت مدیریت کی ہے تو نے، سمجھ میں آیا؟ تو نکل، میں کسی اور کو مدیر بناؤں گا۔ اگر میں نے پلٹ کے پوچھ لیا کہ مولا یہ کیا ہوگا، میں اتنا عرصے سے میں نے خدمت کی یہاں پہ، آگے سمجھ میں، اور میں کہاں جاؤں گا، میں جاؤں گا کہاں؟ بس تو میں معلوم ہے امام والا نہیں ہوں۔ پلٹ کے اگر میں نے یہ پوچھ لیا کہ میں اتنے عرصے ہو گیا مجھے، میں نے اتنی خدمت کیا، اتنے کارنامے انجام دیے، اتنے لڑکے اتنے لڑکے، یہ وہ دوسرا تیسرا، اور میں آپ مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ بستی والے کیا کہیں گے، اس کا مطلب یہ سوچیں گے یہ ہی نہیں، کسی قابل ہی نہیں ہے، اس لیے امام نے اس کو نکال دیا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو میں امام والا نہیں ہوں، اس کا مطلب امام کا آرڈر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک لفظ کہنا تو دور کی بات ہے، سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، اصل سوچنے کی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد، سمجھ میں آیا؟ تو اب میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، غریبوں کو چھوڑ کے امیروں سے پوچھتا ہوں، کیا سمجھ میں؟ جن لوگوں کے پاس مثلا 1 کروڑ روپیہ اس وقت موجود ہے، ابھی اسی وقت امام کا آرڈر ہے ان کے لیے کہ اس میں سے 20 لاکھ روپیہ الگ کر دو، 20 لاکھ الگ کر دو، تو اگر تم امام کے ماننے والے ہو تو تمہیں فوراً الگ کر دینا چاہیے۔ لیکن ہم کتنی بار سوچتے ہیں کہ یہ 20 لاکھ الگ کر دیں، باقی بچا کیا یار؟ 20 لاکھ دے دیا، صرف 80 لاکھ بچتے ہیں پیچھے۔ 20 لاکھ دے گئے، صرف 80 لاکھ پیچھے بچتے ہیں، یہ کیسا امام ہے؟ میں نے بڑی محنت سے کمایا، تنخواہیں ڈیوٹیاں دے کر کے، یہ ہے وہ دوسرا تیسرا، اور ادھر ادھر سے پیسہ جمع ہوا 10-20 لاکھ 50 لاکھ روپیہ۔ بابا امام مانگ رہے ہیں، ان کے کام آ جائے گا بہت زیادہ بہتر ہے کہ غیر اماموں کے کام آئے گا بہت زیادہ بہتر ہے۔ ایک معصوم ذات مانگ رہی ہے کہ 20 لاکھ دے دو، مثال دے رہا ہوں بابا، میں نہیں مانگ رہا ہوں آپ سے، امام کا مطالبہ ہے مطالبہ امام کا یا نہیں ہے؟ یہ جو کہا گیا خمس واجب ہے، تو کس کے اوپر ہے؟ فرشتوں پر ہے؟ یہ خمس فرشتوں کے اوپر واجب ہے یا ہمارے آپ کے اوپر واجب ہے یا نہیں؟ تو اب حساب کرو کون کتنے لوگ ہیں اس میدان میں کھڑے اترنے والے، ہارون مکی کی طرح۔ ہارون مکی جیسے چاہیے نا بھائی، ہارون مکی جیسے چاہیے تو ان کے لیے آگ بھی گلزار ہو جاتی ہے، آگے سمجھیں، جو ہارون مکی جیسا ہو اس کے لیے آگ گلزار ہو جاتی ہے۔ اور جو سوچنے کے لیے بیٹھے گی 20 لاکھ کہاں، کس کو دوں 20 لاکھ دوں کسے؟ بابا مدرسے کو دو 20 لاکھ روپے، مدرسہ امام کا ہے، مدرسہ امام محمد باقر علیہ السلام کے نام پر ہے۔ اور یہ امام کا ہے، امام کا مدرسہ ہے، اور اس کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جامعہ فاطمیہ جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ آپ لوگ پیسہ نکالو خمس کا، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر بھی تعمیر ہو جائے۔ جامعہ فاطمیہ کا مطلب گھر تعمیر ہو جائے، کتنے بڑی فضیلت کی بات ہوگی کہ اگر ہم سیدہ کا گھر تعمیر کرنے میں سہیم ہو جائیں، شریک ہو جائے۔ ایک تو ہماری گردن سے حق ادا ہوگا، حق جو ہے واجب ہے وہ ادا ہوگا، دوسرا اس کے بدلے میں ثواب ملے گا، بہت بڑا اجر ملے گا آخرت میں، یعنی یہ دنیا میں ختم نہیں ہو جاتا ہے، اگر آپ دو گے تو آخرت میں دگنا چگنا ہو اس سے زیادہ ملے گا، بشرطے کہ کسی کا آخرت پر ایمان ہو، سمجھ میں آیا؟ تو اب امتحان لے لیں، ہم خود ہی امتحان لے لیں کہ بھائی اس عزاداری نے ہمیں کتنا امام کے نزدیک کیا ہے۔ ہماری آپ کی بات نہیں، پوری دنیا کی اگر آپ حالت دیکھیں نا تو یہی حالت ہے پوری دنیا کی۔ اصل زیادہ تر لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں عزاداری کے نام پر،
لاکھوں. ہم تو میرے خیال میں 6-7 مجلسیں اکیلے ہی کروا چکا ہوں, ابھی کسی نے شرکت نہیں کی. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہاں کی بات چھوڑو, لاکھوں روپیہ عزاداری کے نام پر خرچ کرتے ہیں. جب ان سے کو خمس نکالو تو ایک دم سے ماں مر جاتی ہے. خمس نہیں نکالیں گے, لاکھوں روپیہ خرچ. بھائی کیا فائدہ اس کا ہے؟ 2 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے عزاداری کے نام پر. مال امام نہیں دیا, مال امام سے عزاداری کر رہا ہے, مال سادات سے عزاداری کر رہا ہے. تیری یہ عزاداری قابل قبول نہیں ہے. اور وہ ذاکر جس کو پتا ہے کہ یہ خمس نہیں نکالتا ہے اور اس سے پیسہ لے لیتا ہے, وہ خوشی خوشی, وہ بھی خیانت کار ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں بات مسائل میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے, اس کو بات کو سمجھا کریں عزیزان اکرامی. ایک وقت میں ایک ذاکر ممبر پہ جا کے بیٹھتا ہے, کوئی کسی سے اس کا کنٹیکٹ نہیں ہوتا ہے بالکل قطعاً. دے نہیں دے, خدا کا خدا حافظ, مجلس پڑھ کے کھسک جاتا ہے. اب اگر اس کو کوئی خاموشی سے لا کے دے دیتا ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ بھائی تم نے کتنا دیا, کتنا نہیں دیا, کہاں سے دیا, کہاں سے نہیں دیا. ایک وقت میں ایسا طریقہ ہوتا ہے, سمجھ میں آیا. ایک وقت میں ایسا طریقہ ہے کہ ایک آدمی سے بیٹھ کے کنٹیکٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میں 5 لاکھ دوں گا. کہتے نہیں یار, مہنگائی کا زمانہ ہے, یہ 5 لاکھ میں کیا ہوتا ہے, گزارا ہوتا ہے. آگے سے میں ایک مجلس کا 1 لاکھ لوں گا. یہ خطرناک ہے, یہ اور اگر یہ کسی ایسے سے کنٹیکٹ کرتا ہے کہ جو خمس نہیں نکالتا ہے, تو اصل نہ اس کو کچھ ملے گا نہ اس کو کچھ ملے گا. ثواب حرام ہے. اس نے بھی حرام کیا, اس نے بھی حرام کیا, دونوں نے حرام کیا. سمجھ میں آیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اس سے پتہ چلے گا بابا, اس سے پتہ چلے گا ہم کتنے جو ہے وہ امام کے ماننے والے ہیں. سمجھ میں آیا. اور کسی سے کہا جائے کہ بھائی آپ جو ہے وہ دے دو اتنا پیسہ, تو آپ ہمارے یہاں کے لوگ کیا کہیں گے بیچارے, آپ حضرات مجھے معاف کریں کہ نہیں اب ابھی تو ہم سے نے ایک مکان بنایا, دوسرے کا وہ کام چل رہا ہے, وہ بنایا, تیسرے کا کام چل رہا ہے. مثلا پہلے اپنا بنایا, اس کے بعد بیٹے کا بنایا, بیٹے کے بعد پوتے کا بنایا. سب کام چل رہا ہے. گٹسائی میں بنا, اب جموں میں بنانا ہے, وہاں بھی بن گیا, اب سری نگر بنانا ہے. تو مولا سے کہیں گے مولا ابھی تو ہمیں 2-3 کام کرنا ہے نا, اس کے بعد جو بچے گا وہ انشاءاللہ دے دیں گے آپ کو. یہی کہہ رہے ہیں ہم یا نہیں کہہ رہے ہیں؟ بھائی آپ مجھے انصاف سے بتاؤ. آج 2-4 والی بات کرو, ہم یہی کہہ رہے ہیں یا نہیں کہ مولا یہ پہلے مکان تعمیر ہو جائیں 2-3, اس کے بعد جو بچے گا اس پر خمس نکال دیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عزیزان اکرامی, ایسا شخص نہ کبھی امام کا تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. کسی کوئی کھاتا اس کا نہیں ہے, بالکل دھوکے میں رکھتے ہیں آپ کو. اگر لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ مارو تو جنت میں چلے جاؤ گے. کون سا سرخاب کا پر آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ آپ سینے پہ ہاتھ مار کے جنت میں جاؤ گے, اور کچھ دوسرے جو ہے وہ بیچارے بے شمار محنت کرنے کے بعد جنت میں جائیں گے. آگے سمجھ میں, بے شمار محنت کرنے کے بعد. نا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے عزیزان اکرامی. بس عزاداری کو سمجھو, امام حسین علیہ السلام کو سمجھو, کربلا کو سمجھو. کربلا ان ساری برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے. اب میں مزید کھول کر کے باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. آپ جوان ہو, اشاروں سے بات سمجھ جانی چاہیے نا ہمیں اور آپ کو. جب امام حسین علیہ السلام فریاد کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی مدد کرنے والا جو میری مدد کرے, تو کس قسم کی مدد چاہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام؟ یہ بات قابل غور ہے یا نہیں؟ کیا انہوں نے فریاد بلند کی اور وہ فریاد کربلا میں ختم ہو گئی, بس اس کے بعد وہ فریاد آگے نہیں بڑھی؟ مدد کا مطالبہ آج نہیں ہے. اگر ہے مدد کا مطالبہ تو مدد کا مطالبہ خلاصہ ہوتا ہے اصول دین اور فروع دین پر عمل کر کے صحیح معنوں میں عزاداری برپا کرنے میں مدد کا خلاصہ ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہی وجہ ہے. بس میں نے آپ حضرات کی زحمت کو تمام کیا. کچھ باتیں زیادہ بھی ہو گئی اور تلخ بھی ہو گئی,
سمجھ میں، لیکن بہرحال کڑوی دوا دینا پڑتی ہے تاکہ مریض کا علاج ہو سکے، اس کے لیے کڑوی دوا ضروری ہوتی ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہ سبق دیا ہے۔ سمجھ میں، آج ایک اس امام کے ماننے والے کا تذکرہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں چند لفظوں میں۔ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے امام سے وہ ایسا ہوتا ہے، سمجھ میں آیا، ثابت کیا۔ اور امام کی اس کے اوپر نظر تھی، تو زمانے کا امام کی اس کے اوپر نظر تھی۔ ہم نے بہت سارے مسائل بیچ میں نہیں پڑھے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہوتا ہے اتنا سارے مسائل پڑھنے کا، آئے سمجھنے، بہت سارے چیپٹر بیچ میں رکے ہیں، مثلا مکے سے لے کے کربلا تک کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ بیان نہیں ہوئے ہیں۔ خود ورود کربلا امام حسین علیہ السلام جو سرزمین کربلا پر وارد ہوئے ہیں وہ بھی بیان نہیں ہو پایا ہے، آئے سمجھ میں۔ اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ خیمے ہٹائے جانا، آپ 4 محرم، یہ 5 محرم ہے، 4 محرم کو خیمے ہٹائے گئے تھے کربلا نہر فرات کے کنارے سے، شہید ان کے کربلا والوں کے خیمے ہٹائے گئے۔ اور وہاں پر کیا کچھ ہوا وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عباس جو ہے وہ بگڑ گئے تھے کہ کسی کی مجال جو فرات کے کنارے سے میرے مولا کے خیمے ہٹائے، تو حسین کو مدد لینا پڑی حضرت زینب کبریٰ کی کہ زینب عباس کو منع کر دو کہ یہ جنگ کا موقع نہیں ہے، ہم پانی کے اوپر جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ورنہ دشمن یہ کہے گا کہ پانی کے اوپر جنگ ہوئی اور اس میں ایک جو ہے فریق مارا گیا اور دوسرے فریق کو کامیابی حاصل ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام ایک مقصد کے لیے آئے تھے، اب ظاہر سی بات ہے، اور وہ عظیم مقصد تھا، اور وہ اس چھوٹے موٹے کارناموں سے وہ مقصد جو ہے وہ پورا ہونے والا نہیں تھا۔ جناب زینب نے کہا تو عباس نے زینب کی بات مان لی، اللہ اکبر۔ میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، عزیزوں اور دوستو، یہ دنیا کس چکر میں ہے، دنیا کس دھوکے میں ہے، اصل دنیا کتنی جاہل اور نادان ہے، کتنی جاہل اور نادان ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو تھے اپنے خونی رشتہ دار اور ان کے ساتھ ساتھ جو اصحاب و انصار تھے، اگر امام علیہ السلام ان کو جنگ کی اجازت دے دیتے تو کربلا وجود میں نہیں آ سکتی تھی، کربلا وجود میں نہیں آ سکتی تھی۔ یہ سچ ہے، یہ مبالغہ نہیں ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے عزیزان گرامی۔ بس صرف امام اجازت دیتے، حضرت عباس کو اجازت دیتے کہ جاؤ جنگ کرو، حضرت علی اکبر کو اجازت دیتے کہ جاؤ جنگ کرو، قاسم کو اجازت ملتی جاؤ جنگ کرو، اون محمد تک کو اجازت ملتی کہ جاؤ جنگ کرو جا کر کے۔ تو پھر عزیزان گرامی یہ شام کے یہ گیدڑ جو ہے وہ کربلا کے میدان میں علی کے ان شیروں کے مقابلے میں نہیں ٹک سکتے تھے، ان کی کوئی مجال ہی نہیں تھی، جنگ کا نقشہ ہی بدل دیتے حسین علیہ السلام۔ تو کربلا وجود میں نہیں آتی، کتنے لشکر بھیجتا یزید، شام سے کتنے لشکر بھیجتا یزید، ان لشکروں کے ان شیروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر گیدڑوں کا بہت بڑا لشکر ہو، ایک شیر کے مقابلے میں وہ ٹک سکتے ہیں؟ کتنے مرضی گیدڑ ہو نا، آپ کو تجربہ ایک شیر کے مقابلے میں نہیں ٹک سکتے۔ وہ کہ ایسے ہی تھے جیسے گیدڑ ہوتے ہیں، ایسے کو آدمی تھوڑے تھے وہ جو آئے تھے وہاں پہ، وہ انسان ہی نہیں تھے۔ تو ان کو جو ہے وہ ہرانا، ان کو شکست دینا، ان کو کاٹنا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں تھا حضرت عباس کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ میں آیا حضرات کی؟ لیکن امام نے اجازت نہیں دی، عباس کو جنگ کی اجازت دی نہیں آخر تک۔ معلوم تھا عباس جنگ کا نقشہ ہی بدل دیں گے، واقعات کا رخ موڑ دیں گے، تاریخ کا رخ موڑ دیں گے عباس، اگر عباس کو اجازت دی جاتی تو۔ عباس خود با کمال شخصیت کا نام ہے، با کمال ذات کا نام ہے، خون علی عباس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے، مذاق ہے کیا؟ خون علی عباس کے رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ سنبھالنے والا کون تھا؟ اصل امام حسین، جذبہ اطاعت تھا عباس کے اندر کہ جو عباس کو روکے ہوئے تھا، اور یہ بتا رہے تھے کہ امام کی اطاعت اس طریقے سے کی جاتی ہے، امام کی بات اس طریقے سے مانی جاتی ہے، امام کا حکم اس طریقے سے مانا جاتا ہے جیسے عباس نے مانا ہے، جیسے عباس نے امام کا حکم مانا ہے۔
بس جانے گرامی میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا بس چند لفظوں کے اندر۔ ایک مرتبہ جب یہ 2 محرم کو وہاں پہ کربلا والوں کا ورود ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد لشکر پہ لشکر جو ہے وہ یزیدیوں کے شام کی طرف سے آنا شروع ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ زینب گھبرائیں اور گھبرا کے اپنے بھائی سے کہا بھیا یہ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، میرا دل بیٹھا جا رہا، کیا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ بھی دعوت دے کر کے بلائیں تاکہ وہ ہماری مدد کرنے کے لیے آئے؟ تو ایک مرتبہ امام حسین نے سوچا، اس کے بعد کہا ہاں جو بہن زینب ہے میرا بچپنے کا دوست ہے حبیب ابن مظاہر، میں اس کو دعوت دوں گا، میں اس کو خط بھیجوں گا اور وہ ضرور ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ زینب کے دل کو تسلی ہوئی، حسین نے خط لکھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ، حسین غریب کی طرف سے رجل فقیہ کے نام، اللہ اکبر، نبی کا نواسا اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے اور اس کو رجل فقیہ کے خطاب سے نوازا جا رہا ہے حضرت حبیب کو۔ اب حبیب تھے بھی رجل فقیہ، لیکن یہ کیسا وقت حسین کے اوپر آن پڑا تھا کہ اس قدر مجبوری کا اظہار حسین علیہ السلام نے کیا ہے جو حبیب کو خط لکھا ہے۔ بس ایک مرتبہ قاصد روانہ ہوا، حبیب کھانا کھا رہے تھے، ایک مرتبہ جو ہے وہ پانی اٹکا اور چھینک آئی حضرت حبیب کو، چھینک آئی تو اس نے کہا کہ کوئی خبر آنے والی ہے، ضرور کوئی مسئلہ ہے، کسی عزیز کو کوئی صدمہ پہنچا ہے، کسی چاہنے والے کو کوئی صدمہ پہنچا ہے، اس لیے مجھے یہ چھینک آ رہی ہے۔ اتنے میں ہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حبیب آئے دروازے کے اوپر، آنے والے نے کہا قاصد نے کہ میں حسین کی طرف سے آیا ہوں اور حسین کا خط لے کر کے آیا ہوں۔ بس ایک مرتبہ حبیب نے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کو چوما اور اس کے بعد کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا حسین غریب کی طرف سے رجل فقیہ کے نام، حبیب مشکل کا وقت ہے، مدد کے لیے چلے آؤ، اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ حبیب خیمے کے اندر واپس گئے، بیوی کو بتایا کہ خط آیا ہے لیکن میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میں کیسے مدد کے لیے جا سکتا ہوں، اب میرے ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جا کر کے جنگ کروں اور مدد کروں۔ بس ایک مرتبہ بیوی نے کہا حبیب نبی کے نواسے کا خط ہے اور تم مدد کے لیے نہیں جانا چاہتے ہو، یہ میری چوڑیاں لو اور تم پہنو، میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں گی، میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ ادھر حبیب پہلے ہی جو ہے وہ اپنے غلام کو گھوڑا دے کر کے باہر بھیج چکے تھے، چونکہ کوفے کے حالات بہت زیادہ خراب تھے، تو حبیب نے بتایا غلام کو کہ فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا، بس میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ مخدرہ اے محترمہ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، ورنہ وہ حبیب ہی کیا کہ جو اپنے مولا کے نام پر قربان نہ ہو، اپنے مولا کے قدموں پر صدقے نہ ہو، 1000 جان بھی اگر حبیب کو ملے تو مولا کے قدموں پہ نثار کر دوں۔ بس ایک مرتبہ ادھر حبیب کو جانے میں تاخیر ہوئی، ادھر جو ہے وہ غلام گھوڑے کو پکڑے ہوئے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اے سوار، اے رہوار، اے گھوڑے، تو فکر نہ کر، اگر حبیب نہ آئے تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ کربلا میں حبیب نے یہ آواز سن لی، اپنا سر پیٹ لیا، آواز دی میرے مولا حسین یہ کیسا مصیبت کا وقت آپ پر آن پڑا ہے کہ غلام تک آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ بس عزیزان گرامی، حبیب پہنچے سرزمین کربلا کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کو پیغام دیا گیا کہ حبیب آ رہے ہیں۔ حسین استقبال کے لیے آگے بڑھے، حبیب کا استقبال کیا، خیموں میں پتہ چلا حضرت زینب کو، جناب زینب نے کہلوایا کہ جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو اور شکریہ ادا کرو کہ
حبیب اچھا کیا تم آ گئے۔ وہ جیسے ہی حبیب کو سلام کو ملا، حبیب نے اپنا سر پیٹا، اپنا سینہ پیٹا، اپنے آپ کو خاک کربلا کے اوپر گرایا اور کہا کہ اللہ یہ کیسا وقت آ گیا ہے، شہزادی سلام کہلوا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ وہ موقع بھی آیا، شب عاشور ایک موقع آیا کہ جب ایک بار پھر زینب نے کہا کہ میرے بھیا کل شہادتیں پیش کی جائیں گی، کل جنگ ہوگی، دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہوگا، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ یہ جب زینب عظمیٰ ارشاد فرما رہی تھی تو ادھر سے یہ خبر کسی طرح حبیب کے کانوں میں پہنچی۔ حبیب نے سارے ساتھیوں کو بلایا، کہا اپنی اپنی تلواریں لے کر کے آ جاؤ۔ خیمہ زینب کبریٰ کے سامنے آئے، حبیب نے آواز دی، بی بی یہ ہماری تلواریں حاضر ہے، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم آپ کے بھیا پر اپنی جان قربان نہیں کریں گے تو ایک تلوار لے کر کے ایک ایک کا گلا کاٹ دیجئے، ہم حسین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ بس عزیزان گرامی، صبح عاشور نمودار ہوئی، جنگ ہونے لگی اور جنگ ہوتے ہوتے ظہر کا وقت آ گیا۔ حبیب ایک مرتبہ گئے، جا کر کے دشمن سے اجازت چاہی کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو تاکہ میرا مولا نماز پڑھ لے۔ دشمن نے گستاخی کی، کہا حسین کی نماز قبول نہیں ہے۔ بس ایک مرتبہ حبیب کو تیش آیا، حبیب کو جلال آیا۔ حبیب نے کہا مولا مجھے اجازت دیجئے، میں ان دشمنوں کو ان کی گستاخی کا جواب کے سر اپنے اپنی گود میں رکھے۔ اسی طرح حبیب کا سر بھی اٹھا کر کے اپنی گود میں رکھا۔ ایک مرتبہ حبیب نے پوچھا میرے آقا میرے مولا مجھے یہ بتائیے کہ میں نے حق ادا کیا یا نہیں، آپ مجھ سے راضی ہوئے یا راضی نہیں ہوئے؟ حسین نے آواز دی، حبیب میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا خدا بھی تجھ سے راضی ہے اور تو نے حق ادا کر دیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بضم قضائه وتسليما لأمره اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغناه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ پروردگار ہماری اس قلیل بات کو قبول فرما، معبود ہماری طرف سے پرسا ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں پہنچا۔ میرے معبود ہمارے امام کے قلب ناظرین کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ میرے معبود ہمیں امام کی اطاعت کرنے اور امام سے محبت رکھنے اور امام سے ارادت رکھنے اور امام کے راستے پر چلنے کی اور ہمیشہ امام کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما کربلا والوں کے صدقے میں۔ میرے معبود اس عزاداری کو ہماری اس مقام تک پہنچا دے کہ جہاں یہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن جائے اور سارے شیعان عالم اور تمام مسلمان اس عزاداری کے پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور اپنے امام کی نصرت کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ امام کا ظہور ہو اور دنیا سے کفر کا اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق الزہراء و ابیہا و بالہا و بنیہا
والسر المستودع فيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام